الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب اور اس کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی۔ اس مفہوم میں مشہور آیت ہے کہ طویل ہے اور اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کی ایک نہیں دو نہیں 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پس منظر اس طرح ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان میں جب عام خطاب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مؤنث یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں خطاب میں۔ قرآن حکیم میں بھی انداز ہے، اللہ تعالیٰ عموم کے اعتبار سے احکامات عطا فرماتا ہے، جیسے ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر عربی اسلوب میں دیکھیں تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن نماز کا حکم مردوں کے لیے بھی اور نماز کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو عموم کے اعتبار سے مذکر کا صیغہ استعمال کر کے کلام قرآن حکیم میں بھی ہوتا ہے، احکامات آتے ہیں تو مذکر کے صیغے میں عام طور پر، لیکن یہ کہ کہیں کہیں قرآن حکیم بالخصوص عورتوں سے متعلق کلام بھی کرتا ہے، ان سے متعلقہ امور کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ البتہ بعض صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آتا کہ اللہ کے رسول مردوں کا ذکر بہت آیا قرآن میں، عورتوں کا نہیں آتا، تو یہ ان صحابیات کا حضور سے سوال اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا اور دیگر کچھ آیات کا نزول کہ جہاں مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی ذکر ایک ساتھ سامنے آتا ہے۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف انسانیت عطا فرمایا ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ دونوں سے کلام فرماتا ہے، دونوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بے خدا تہذیب کے پروردہ لوگ ہوں، یا وہ لوگ جو علم وحی کا انکار کرتے ہوں، یا وہ لوگ جو وحی کی تعلیم کو چھوڑ کر خدا کے نہ ماننے والے یا بے خدا تہذیب کے افراد، ان کے ازم اور ان کی فلسفی اور ان کے نظریات سے متاثر ہو کر سوالات بے باک انداز میں کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ایمان والوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ خالق کائنات کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، تو ان کو اسی وحی کی عینک کی روشنی میں ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو پس منظر کہ جب یہ صحابیات کی طرف سے بات آئی تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس میں ایک نہیں دو نہیں 10 صفات کا ذکر اس مقام پر آیا۔ اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان مرد کو بھی مسلمان عورت کو بھی کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر جا بجا فرماتا ہے کئی مقامات پر۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے اندر کیسی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ صفات بھی اس مقام پر آ رہی۔ خیر ان کی تفصیل کا موقع نہیں، البتہ کیونکہ یہ سوال بعض صحابیات کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ آیت کریمہ عطا فرمائی اور قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں عورتوں کے تناظر میں ہدایات اور بھی ہیں، کچھ کا اشارتاً تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت بھی۔ سورہ احزاب اور یہ 22ویں پارے کا آغاز اور اس کی آیت نمبر ہے 35، ارشاد ہوا
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو بچھا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے. اور اسلام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ پورے کا پورا اسلام ہے، وہ اپنی جگہ ایک تقاضا ہے، اور کبھی یہ ایک ہی تقاضا پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے آخر میں آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، مرتے دم تک مسلم رہنا. تو یہ مسلم رہنے والا مطالبہ مرد سے بھی ہے اور عورت سے بھی، اور یہ زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر موقع پر ہے. بہرحال فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں. اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی بیان فرماتا ہے. گو کہ جو مسلم ہے وہ مومن ہوگا، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون مومن ہوگا؟ مگر ان کے لیے حنیفا مسلمہ کے الفاظ آئے، یکسو ہو جانے والے مسلم تھے. تو اسلام اور ایمان، مسلم اور مومن ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر، سنونم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں فرق بھی کیا گیا. سورہ الحجرات کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے، بلکہ ایمان کا دعویٰ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لوگو تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. تو ایمان کچھ اور ہوا، اسلام کچھ اور ہوا. ایک فرق سورہ حجرات کی ان آیات میں آیت نمبر 14 اور 15 کے ذیل میں آتا ہے. سادہ انداز سے ہم جانتے بھی ہیں، اقرار باللسان ایک ہے اور تصدیق بالقلب دوسری بات ہے. زبان کا اقرار ایک شے ہے، دل کی تصدیق دوسری بات ہے. وربل افرمیشن ایک شے ہے، ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن کسی اور شے کا نام ہے. زبانی اقرار کے ساتھ مسلمان بے نمازی بھی نظر آتے، سود خوری بھی کرتے نظر آتے، اور بھی برے کام کرتے ہوئے دکھاتے ہیں نظر آتے ہیں. لیکن دل میں اگر ایمان ہو تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ایمان واقعتاً دل میں ہوگا تو عمل بھی سیدھا ہوتا چلا جائے گا. تو یہ فرق بھی دیگر مواقع پر ہمارے ذکر میں بات آتی ہے کہ بہرحال مسلم اور مومن ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اکثر، لیکن اسلام اور ایمان میں فرق بھی کیا گیا ہے. سادہ الفاظ میں ایک اقرار کا نام ہے اور ایک تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق کا نام ہے. تو فرمایا دوسری بات والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. تیسری بات والقانتین والقانتات، اور فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں. بالکل برابر کی بات ہے. مسلمان مرد ہے، اس نے بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی، مسلمان عورت ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے. یہ میدان ہے دونوں کے لیے بالکل کھلا. محنت کرنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ میدان دونوں کے لیے کھلا. اور عین ممکن ہے کہیں کوئی عورت بہت سارے مردوں سے زیادہ نیک اور پارسا اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو اور آخرت میں وہ بلند درجات کو حاصل کر لے، اور ویسی ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد آگے نکل جائے. یہ میدان مرد کے لیے بھی کھلا ہے، یہ میدان عورت کے لیے بھی کھلا ہے. محنت کرو. تو تیسری صفت بیان فرمائی والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. چوتھی بات والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. اب یہ اخلاقی میدان بھی ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، غیبت سے بچنا، چغلی لگانے سے بچنا. یہ مردوں سے بھی تقاضا، عورتوں سے بھی. ہر ایک کوشش کرے کہ اس میدان میں وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو چوتھی بات والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتوں. یہ کتنی بڑی صفت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آغاز وحی سے پہلے مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ہم ان الصادق اور الامین کے امتی اور نام لیوائیں. اور آج ہمارے رویوں میں سچ کتنا اوپر اور کتنا نیچے ہم سب کو پتہ ہے، جھوٹ کتنا اوپر ہے کتنا نیچے ہم سب کو پتہ ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا. سورۃ المائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 119، یوم ینفع الصادقین صدقہم. وہ قیامت کے دن ہوگا جب سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. آج تو جھوٹ آرٹ ہے نا. گھر پہ دروازہ نوک ہوتا ہے، بچہ ہوشیار ہو چکا ہے، باپ گھر میں موجود ہے، اس کو ہوشیار بنا دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ ابا گھر پہ نہیں ہے.
پورے وسوخ کے ساتھ اتنا آرٹ آ گیا. مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ اتنا بڑا آپ کو ہم جناب ڈسکاؤنٹ دیں گے اور اتنے پہ اتنا ملے گا. چھوٹا سا سائڈ میں لکھا ہوتا ہے کیا؟ کنڈیشنز اپلائی. وہ 1% آف دا ایڈورٹیزمنٹ اسپیس نہیں ہوتا. کیا ہے یہ؟ آرٹ ہے. جھوٹ بول کر اپنا پروڈکٹ بیچنا, ایسی مارکیٹنگ کرنا. بہرحال ذرا دوسرے پہلو سے بات آ جائے گی کہ بھائی مارکیٹنگ کیا ہے؟ ایک شخص جس کے بال ہی نہیں ہے, جس کو ہم گنجا کہتے ہیں, اس کو بھی کنگھی بیچ دی جائے. یہ ہے مارکیٹنگ, یہ ہے آرٹ. اور پھر جو آگے جھوٹ, یہ دجل فریب, جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت میڈیا ہے. جھوٹ کو, ناحق کو, باطل کو, دجالی تہذیب کے معاملات کو, شیطان کے ایجنڈے کی باتوں کو ایسا پیش کرو کہ وہی حق نظر آنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے جو جھوٹ چل رہا ہے اس قدر. تو چھوٹی صفت نہیں ہے صدق اور سچائی اور سچا ہونا. اس پر تو کل کامیابی ملنی ہے کہ یہی سچ ہے جو کل کام آنے والا ہے. سورۃ المائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 119 میں ذکر آیا. بہرحال یہ چوتھی صفت, والصادقین والصادقات, سچے مرد سچی عورتیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. دونوں کے لیے صبر کا تقاضا ہے. آگے رمضان المبارک آیا چاہتا ہے اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. اس کو تو خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہو شہر الصبر, وہ صبر کا مہینہ ہے ماہ رمضان. والصبر ثوابہ الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہی جنت ہے. لیکن جب ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو ایک صبر وہاں بھی بیان ہوگا. روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں. جھوٹ ہے, غیبت ہے, بری باتیں ہیں, برا کلام ہے, فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھ کر ٹائم پاس کرنے والی بات ہے, سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرنے والی بات ہے, فضولیات کے اندر مبتلا ہو کر وقت, ان سب سے بھی اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے. جہاں حلال سے رکنا صبر ہے نا, تو وہاں حرام سے اجتناب تو پوری زندگی کا روزہ ہے. ایک روزہ وہ چند گھنٹوں کا ماہ رمضان میں فرض ہے, ایک روزہ پوری زندگی کا. وہ صبر کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا, گناہوں سے اجتناب کرنا, گناہوں سے دور رہنا. یہ پوری زندگی کے روزے کے لیے ماہ رمضان کے روزوں سے ہمیں گزارا جاتا ہے. لعلکم تتقون, سورۃ البقرہ آیت نمبر 183, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. باقی صبر کے بہت پہلو ہیں. ہمارا خیال ہے بس پیر پہ کانٹا چپ گیا تو صبر کر لو, اس پر بھی ثواب ہے, کوئی شک نہیں. چراغ بجھ گیا, حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی صبر ہے, اس پر بھی اجر ملتا ہے. مگر صبر اللہ کی اطاعت میں آنے والی مشقت کو جھیلنے کا نام بھی ہے. فجر کے لیے اٹھنا ہے, اب راتیں مختصر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اٹھنا تو پڑے گا نا, نیند کی قربانی دینا پڑے گی. یہ اطاعت میں صبر ہے. حرام میں, گناہ میں لذتیں نظر آ رہی ظاہری طور پر, وقتی طور پر حرام اٹریکٹ کرتا ہے, راتوں رات جو ہے ملینئر بلینئر بن جاؤ, نہ جانے کیا کچھ ہے, لیکن نہیں, حرام ہے. اس حرام سے بچنا, اس سے بچنے کی کوشش کرنا, یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے دنیا سے صبر. کیا مطلب؟ یہ دنیا کھینچتی ہے, اس میں اٹریکشن ہے. سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی. آیت نمبر 7 میں ذکر آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین پر جو کچھ ہم نے اس کو زینت دی ہے. اللہ کہتا ہے اٹریکشن رکھی ہے, یہ دنیا کھینچتی ہے, لیکن کیوں اس میں زینت رکھی؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم ان کا امتحان لیں, ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اللہ کے حکم پر حرام سے بچنے کے نہیں, نافرمانی سے بچنے کے نہیں, یہ ہے جو ہمارے امتحان لیا جا رہا ہے. تو دنیا میں اٹریکشن تو ہے, دنیا کھینچتی ہے, اور بڑا آج کل زینت نظر آ رہی ہے. جناب برابر سے اگر کروڑوں کی گاڑی گزرے تو اندر کچھ تو فیلنگ آتی ہے نا, جس کے پاس نہ ہو. کیا خیال ہے جی؟ دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے کسی کا محل دیکھ کر کچھ تو فیلنگز اندر آتی ہیں نا. ہاں اگر وہ کسی کو حلال سے ملا اس کو مبارک. باقی حرام خوری سے اگر محل بنا کر اس پر ہم لکھ رہے ہوں ھذا من فضل ربی, جو الفاظ سلیمان علیہ السلام کے جو قرآن پاک میں نقل کیے گئے, حرام سے کمائی کر کے یہ بلڈنگوں کے اوپر کوئی لکھتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ قرآن پاک کی توہین ہے. حرام کا لقمہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ کے رسول کی واضح احادیث موجود ہے. لیکن کسی کے بعد حلال کا ہے, ٹھیک ہے, حسد نہ کریں ہم, لیکن انسان ہے, اندر فیلنگز تو آتی ہیں نا. تو بہرحال اس سب سے, اس دنیا کی اس چمک دمک میں جو اٹریکشن ہے اور وہ کھینچتی ہے, اس سے اپنے آپ کو روکنا. کس معنی میں؟ ترک دنیا نہیں, دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جانا نہیں, رہبانیت والا تصور.
اب تو خیر ان کے بھی تصورات بدل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں، مگر یہ کہ دنیا میں کھو نہ جائیں. ہماری منزل آخرت ہے. اصل ایشو یہ ہے ادھر رہ کر ادھر کی پریپریشن کرنی. 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا، تو وہ پنکھے کو یا اے سی کو یا فانوس وغیرہ کو دیکھنے میں ٹائم برباد نہیں کرتا اپنا. وہ نظر جھکا کر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے. اس کو پتا ہے آگے سارا رزلٹ اس 3 گھنٹے کی اسٹرگل کے اوپر بیسڈ ہے. تو مومن کو تو پتا ہے کہ دنیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو محنت کر کے اپنے آپ کو کھپانا ہے تاکہ کل اللہ راضی ہو جائے مجھ سے. تو بہرحال یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر کیا ہے؟ حق بیان کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. حق یہ بھی ہے کہ کوئی راستہ بلاک کر دے تو بھائی راستہ کھلنا چاہیے. جیسے کہ پی ایس ایل کے بارے میں ہم نے اپنے جذبات کا اظہار یہیں پہ 2 جمعے پہلے کر دیا تھا. خاصی اس پہ لوگوں کی طرف سے کوئی باتیں بھی آ گئیں. تو یہ ہمارے جذبات ہیں بھائی. مطلب ان ہیومن رائٹس کا کسی کو اظہار نہیں کرنے کا موقع مل رہا، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں تو ہو رہی، آدھا شہر جیم کر رکھا ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک حق ہے، بیان کرنا چاہیے. حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق پامال ہو رہے لوگوں کی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، مشقت میں ڈال رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں. پڑوسی نے پڑوسی کا کوئی نقصان کر دیا یا تکلیف پہنچا دی، تو بھائی جس کا نقصان ہوا اس کا حق ہے نا کہ اس کی حق تلفی کی جائے. تو ہم اس کے لیے کھڑو، یہ بھی حق بات ہے. یہاں تک تو سب کو حقوق یاد ہیں. یہ آئینی حق ہے ہمیں یاد ہے، یہ حقوق یہ ہیومن رائٹس ہمیں یاد ہیں، یہ فلاں کے حق ہمیں یاد ہیں. وہ کوئی اللہ کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ حاکم ہے. اس کے بھی حق کے لیے بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جب وہ ہوگی تو کڑوا تو لگے گا لوگوں کو. The truth is sour, الحق مر. حق کڑوا ہوتا ہے، ریٹیلیشن تو آئے گی. اب یہاں بھی صبر کرنا ہے. تو صبر آل انکلوسیو ایک صفت ہے پوری زندگی پر محیط. اور قرآن پاک فرماتا ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، جہاں عباد الرحمن کی بڑی پیاری 10 صفات کا ذکر آتا ہے اور وہ اہل جنت کی گویا کے صفات ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انعام کے طور پر؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. وہ جنت کے بالا خانے، وہ ملٹی سٹوری بینگلوز ان دا ہیئر آفٹر ان دا پیراڈائز ان دا جنہ، وہ جو بلند و بالا خانے ملیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. یہ ساری زندگی مومن کی صبر ہی صبر سے تعبیر ہے. کس قدر جامع مقام اس مقام پر آ رہا ہے. بہرحال یہ 5ویں بات ہو گئی. والصابرین والصابرات، اور وہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اگلی بات والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. یہ خشوع کیا ہے؟ یہ عبادت کی ایک روح کا ایسپیکٹ ہے. عاجزی کا پیدا ہو جانا، انکساری کا پیدا ہو جانا، جھک جانا. مثلا نماز کی مثال لیں، ورنہ خشوع تو پوری زندگی میں مطلوب ہے. نماز میں خشوع کیا ہے؟ کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ کسی ہما شما کے سامنے کھڑا نہیں ہوں. اس خالق کائنات کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی عظمت کا استحضار دل میں ہونا بھاری بات ہے. اللہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. پھر نماز میں رکوع کرتا ہوں، یہ بھی جھکنا ہے. نماز میں سجدہ کرتا ہوں، یہ بھی جھکنا ہے. دل بھی جھک رہا ہے کہ نہیں؟ امنگیں کیا ہیں؟ کیا میری پرائرٹی لسٹ میں اللہ ترجیح اول ہے کہ میں اس کو پالوں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کل اعلان فرما دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس، یا روح لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. کیا یہ میرا دل اس معنی میں جھکا ہوا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف اور مقصود اول، محبوب اول، مطلوب اول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو جائے؟ یہ دل کا جھکنا ہے. اور ایک اعضاء کا جھکنا جو ہم نے جھکا دیتے ہیں، ہم جھکاتے ہیں رکوع سجود میں، اور ایک جھکنا پوری زندگی کا ہے. بندے کی چال بھی بتائے بندہ ہے. جو سورہ فرقان کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کے آخری رکوع میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال بتاتی ہے بندے ہیں، ورنہ تو آج چال بتاتی کہ خدا بننا چاہتے ہیں. فرعون نے کیا کہا تھا؟ اَلَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. میں
میری کرسی، میرے اختیار، میرے اقتدار، میں، اسی میں کا تو جھگڑا ہے سارا۔ شیطان بڑا عزت پایا ہوا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑی تکریم اس کی تھی، فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا، گو کے جنات میں سے تھا۔ گڑبڑ کیا کی تھی؟ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں، معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں، معاذ اللہ۔ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہوا نا، یہ تو تکبر ہے۔ کیا ہے تکبر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ آج نہیں ہو رہا کیا؟ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خشوع یہ پوری زندگی کا طرز عمل، دل کا جھکنا، نماز ہے تو اعضاء کا جھکنا، اور پوری زندگی ہے تو بندے کا رب کے احکامات کے سامنے جھکے رہنا۔ یہ خشوع کو بھی کھولیں، یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ کتنے کرنے کے کام سامنے آ گئے، اور لوگ پتہ نہیں کیا کہ نئے نئے کام تلاش کرنے کے چکر میں عورتوں سے چھلانگیں بھی لگوا دو، پیراشوٹ سے وہ چھلانگ بھی لگا لے، وہ کیٹو کی چوٹی پر بھی جا کر کھڑی ہو جائے، پتہ نہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور کوئی مرد بھی اگر کیٹو اور اس طرح کی پہاڑیوں میں بیچارہ مشکل میں آ جائے، وہ پوری دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے۔ وہ تمہارا دماغ خراب ہے، ٹائم کہاں لگا رہے ہو بھائی؟ تم کہاں ٹائم لگا رہے ہو؟ اس امت کے پاس کوئی نئے ایونیوز تلاش کرنے کا موقع ہے؟ جس امت کے 2 ارب مسلمانوں میں سے 90% لوگوں کو قرآن کا مفہوم پتہ ہی نہیں کیا لکھا اس میں، یہ امت کی سطح کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان کی بات کروں تو 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں کبھی۔ اور 6-7 کم و بیش یا 5.5-6 ارب لوگ ہیں جن تک ابھی کلمہ ہی نہیں پہنچا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ 57 مسلم ممالک ہیں، ایک نہیں کہ بتا سکیں یہ محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ، نظام خلافت۔ اور جس پاکستان کو 75 سال سے لے کر بیٹھے ہوئے نہیں بنا سکے اس کو اسلامی، دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے، اتنے سارے کرنے کے کام تو موجود ہیں ہمارے پاس، اور امت فارغ سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو فضولیات کے لیے۔ تو امت کو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ ایک عمومی ہے جو مالی صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ٹیکنیکلی ایک بات ہے، فرض صدقہ ہے۔ عجیب لگی نا بات؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں صدقات، انما الصدقات للفقراء، صدقات کا لفظ استعمال کیا، تو پھر زکوٰۃ فرض کیسے ہو گئی؟ یہی آیت بتاتی ہے۔ آگے الفاظ آئے فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ تو وہ صدقہ مالی جو فرض کیا گیا ہے صاحب نصاب پر، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے واجب کے درجے میں احناف کے ہاں، اور اس کے علاوہ ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ آپ ڈونیشن کہیں، نان زکوٰۃ کہیں، صدقہ کہیں، خیرات بھی قرآن پاک کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، فاستبقوا الخیرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، خیر کی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے، تو جو چاہیں اس کو آپ نام دے دیں۔ تو ایک مالی صدقہ ہے، یہ مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ اور ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ یہ مرد کے لیے بھی تعلیم ہے، خصوصاً عورتوں کو بھی علیحدہ سے حضور نے اس کی تعلیم عطا فرمائی، صدقہ دیا کرو۔ آج خواتین کے بعض مرتبہ تقاضے پورے نہیں ہوتے، آپ نے کیا ہی کیا ہے، دیا ہی کیا ہے، اور بعض اسی معاشرے میں آپ کی ہماری بہنیں ماشاءاللہ کہ جو اپنا حصہ کم کرتی ہیں مگر راہ خدا میں خرچ کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ شان بھی سامنے آتی ہیں، کبھی وہ شان بھی سامنے آتی ہے۔ جو ایک حدیث کا ہم نے مطالعہ شاید یہاں کیا تھا قرآن اکیڈمی لاہور میں، 7 افراد جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک کون ہے؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا۔ شاید اس وقت میں نے ذکر کیا تھا، ایسے مرد بھی الحمدللہ اس معاشرے میں ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ رائے خدا میں کتنا وہ خرچ کر رہا ہے، اور ایسی عورتیں بھی ہیں ملا ہے شوہر سے اپنے حصے کے اخراجات کے لیے، وہ اللہ کی بندی اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتی ہے۔ اسی سن 2023 کی مثالیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس رویے پہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔
فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ایک صدقہ مالی ہے، ورنہ عموم کے اعتبار سے تمام نیکیاں صدقہ ہیں. راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اچھی طرح اس کو ویلکم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی کو خیر کی کوئی بات سکھا دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ عموم کی بات ہے. سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ صدقہ ہے، نیکی ہے. الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ صدقہ ہے، نیکی ہے. ہر دن انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تسبیح فاطمہ کا تو پورا دن اہتمام کریں ہر نماز کے بعد. ہر دن 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے، لازم ہے. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تسبیحات کا اہتمام بھی صدقات میں شامل ہے. یوں صدقہ عموم کے اعتبار سے تمام نیکیوں کے لیے آ جاتا ہے. البتہ مالی معاملات میں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو، دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جی ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہوں، جو یہ نہ ہو ان کی بات عرض کر رہا ہوں، مگر کھجور کا ایک دانہ تو 2-4 روپے میں آ جائے گا نا آرام سے. تو یہ بھی اگر دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے تو بچاؤ، دے ڈالو. اور اللہ کے ہاں سبحان اللہ، اللہ کے ہاں انگلش میں کہتے ہیں نا وہ کوالٹی کی قدر ہے، کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں. کیا مطلب؟ کتنا دے رہے ہو یہ اہم نہیں، کس قدر اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو، للہیت کے ساتھ دے رہے ہو، کیسے مشکل حالات بھی دے رہے ہو، اس کی قدر ہے. زیادہ دینے والے کی بھی قدر جو اخلاص کے ساتھ لائے. غزوہ تبوک کا موقع ہم سب جانتے ہیں، ڈھیروں مال سیدنا عثمان کا رضی اللہ عنہ، اتنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تو سب تجھے معاف ہے. آج کے بعد عثمان جو چاہے سو کرے سب اس کو معاف ہے. حضور اتنا خوش ہوئے. ڈھیروں مال جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں پیش کیا، اس ڈھیروں مال کی بھی قدر ہے. مگر سارے ڈھیر کے ٹاپ پر حضور نے کیا رکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو ایک صحابی تھے مالی اعتبار سے کمزور، گھر میں بھی فاقے کا معاملہ، رات بھر کسی یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، گھر میں فاقہ تھا، کچھ گھر والوں کو دی، تھوڑی سی مٹھی ملے کہ حضور کی خدمت میں آئے. اب سارا ڈھیروں دیکھ کر تو پریشان چپکے سے رکھ رہے ہوں گے. حضور نے بلایا ادھر لے کر آؤ، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، اس سارے ڈھیر کے ٹاپ پر حضور نے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. رات بھر کی محنت اور گھر میں فاقہ بھی، تھوڑا ادھر دیا تھوڑی تو بچی، یہ لے کر آ رہا اللہ کا بندہ، حضور نے اسے بھی قبول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی مسلمان محروم نہ رہے. رمضان شریف آئے گا، ذکر آ جائے گا افطار کرانے کے حوالے سے. افطار پارٹیوں کا ذکر نہیں کر رہا معاف کیجیے گا، افطار کرانے کی بات کر رہا ہوں. حضور نے کہا پانی کے چند گھوٹ ہی پلا دے بھائی تو کسی کو، دودھ کے چند گھوٹ ہی پلا دے تو کسی کو، اللہ اس پر بھی تجھے وہ اجر عطا فرما دے گا، گناہوں کی معافی کا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا 8ویں بات ہے والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ تو آگے ماہ رمضان کا موضوع ہے، وہ الگ سے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ ماہ رمضان میں. البتہ ایک فرد روزے ہیں اور ایک اس کے علاوہ نفل روزوں کا معاملہ. اللہ تعالیٰ ان پر بھی مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی توفیق دے. ماہ رمضان ہی کے بعد شوال کے روزوں کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے فوراً بعد ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن ان کے روزوں کا معاملہ آ جاتا ہے. عموم کے اعتبار سے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ایام بید اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام فرماتے. اسی طرح پیر و جمعرات کو روزہ اللہ کے رسول اہتمام فرماتے. کوشش کرنی چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی، سوائے اس کے کہ جو مخصوص ایام کا معاملہ آتا ہے ان میں خواتین روزے نہیں رکھیں گی، اور اگر رمضان کے روزے رہ گئے تو بعد میں قضا اول وقت میں ان کو کرنا ہوگی. وہ مسائل اپنی جگہ پر ہمارے علم میں ہیں. آگے فرمایا والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. ایک چھوٹی سی گہری بات ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور آگے فرمائے حفاظت کرنے والی عورتیں. اگلا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ عورتوں کے معاملات کو بڑا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اور لفظ عورت جو استعمال کرتے ہیں یہ اپنی جگہ عربی کا لفظ ہے. اگر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو عورت پڑھا جائے گا. اس کا ترجمہ ہے جسے پوشیدہ رکھا جائے. اور ایک دلچسپ مسئلہ ہمیں معلوم ہے، سطر کا مسئلہ، جسم کا وہ حصہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت نے ہر حال میں پوشیدہ رکھنا ہے. مسلمان مردوں کو معلوم ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف سمیت گھٹنوں سمیت، یہ ہے سطر.
اس کو کہتے ہیں ستر عورت. مسئلے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت. وہ حصہ جسے پوشیدہ رکھا جائے مسئلے کے طور پر ایسے بیان ہوتا ہے. عام طور پر ہم ستر کہہ دیتے ہیں اس کو. تو عورت کا لفظ ہی بتا رہا ہے پوشیدہ رکھے جانے والی شے. تو یہ خاتون عورت ہونے کے ناطے اس کو پوشیدہ رکھا گیا. قرآن پاک پڑھ جائیے, آخری 10 پاروں میں جنت کا ذکر آتا ہے بار بار, جنتی نعمتوں کا ذکر آتا ہے, جنتی عورتوں کا ذکر آتا ہے. جنتی عورتوں کے حسن کو بھی قرآن بیان کرتا ہے, مگر ان کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ان کی نگاہوں کے نیچے رہنے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, ان کے خیموں میں رہنے کو بیان فرماتا ہے. حور مقصورات فی الخیام قرآن پاک میں ہے نا. چھوڑ دیں عقل پرستوں کو جن کی باتیں آپ کے ہمارے علم میں, اللہ کے کلام سے پوچھیں. حور مقصورات فی الخیام, وہ حوریں کدھر ہوں گی؟ مقصورات, محدود ہوں گی کدھر؟ خیموں میں. البتہ یہ دنیا کے خیمے نہیں ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امیجن کریں گے؟ ایک خیمہ, کئی ہوں گے, ایک خیمہ بخاری شریف کی حدیث ہے 60 میل کا ہوگا. کیا امیجن کریں گے؟ تبھی تو جنت جنت ہے. جنت میں بھی جا کے دنیا کی نعمتیں ملی تو جنت کہے گی جنت ہے بھائی. جنت تبھی جنت ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. خیر, یہاں شرمگاہوں کی حفاظت, اس کے ذیل میں نکاح کا پاکیزہ بندھن اور اس کا راستہ, اور اس نکاح کے نتیجے میں حضور فرماتے ہیں نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرے. یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. تو شرمگاہوں کی حفاظت کا اہم اور واحد ذریعہ اس معنی میں کہ وہ بندھن, وہ نکاح کا بندھن ہے, اور اس نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے, اس کے ذریعے پاکیزہ رشتے وجود میں آتے ہیں, اس کے ذریعے ایک عورت کو پروٹیکشن ملتی ہے, باپ کی پروٹیکشن ملتی ہے, بھائی کی پروٹیکشن ملتی ہے, شوہر کی پروٹیکشن ملتی ہے. اولاد جوان ہو گئی, شوہر کے بیٹوں کی پروٹیکشن ملتی ہے. نہیں تو چچا, تایا, دادا کی پروٹیکشن, باپ کی طرف سے مرد رشتہ داروں کی پروٹیکشن ملتی ہے. نہیں تو ماں کی طرف سے مرد رشتہ دار, نانا اور ماموں, ان کی پروٹیکشن ملتی. اور نہیں تو پھر اقرب جو ہوں گے, جو قریب رشتہ دار, ان کی پروٹیکشن آئے گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک لمحہ عورت پر زندگی میں معاش کی جد و جہد کا نہیں ڈالا گیا, اختیار دیا گیا ہے. اس کا وراثت میں بھی حصہ ہے, وہ ملکیت میں کوئی شے رکھ بھی سکتی ہے, کوئی حاجت ہو تو کما بھی سکتی ہے, مگر شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے, حجاب اور پردے کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے. البتہ عورت پر یہ معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے. وہ نیپولین کہتا چلا گیا تو مجھے بہترین مائیں دو تو میں بہترین قوم دوں گا. آج ہمارے لبرلز کو, سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو, اس بے خدا تہذیب کے پروردہ لوگوں کو نیپولین بھی سمجھ نہیں آ رہا, ان کو تو گورباچوف بھی سمجھ نہیں آ رہا, جس گورباچوف نے USSR کا آخر پریزیڈنٹ تھا, کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا کوٹ ان کوٹ, اس عورت کو اس کے اصل مقام گھر میں کیسے لے کر آئیں. ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا, سورہ احزاب کی آیت 33 کا پہلا حصہ, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یہ سورہ احزاب کی آیت 33, اور گورباچوف کے الفاظ سن لیجیے. سمجھ آ گئی دنیا ظاہری طور پر جب وہ کولڈ وار کا معاملہ چلتا تھا, سمجھ آئی دنیا کے چلانے والوں کو. ابھی پیوٹن کا کلپ آیا ہے کچھ دن پہلے, ظاہری بات اس رشین میں سے تقریر کی ہوگی, اس نے جو تقریر اس کا انگلش ٹرانسلیشن آیا, اور بہت بڑے ہال کے اندر ویل ڈسپلن آڈینس بیٹھی ہے, گورنمنٹ کے آفیشلز بھی نظر آ رہے تھے, اور تمام مذاہب کے نمائندے بھی نظر آ رہے تھے. اور اس نے کہا اس مغربی تہذیب نے ہمارے فیملی فیبرک کو برباد کر دیا ہے, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے, اور ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر اس کو تباہ کر ڈالا ہے. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ان کو سمجھ آ رہی. ہیلری کلنٹن کے بڑے آرٹیکلز معروف ہوئے, تہذیب جو تباہی کے دہانے پر کھڑی اس اعتبار سے. اسی لیے بل کلنٹن نے پھر کہا تھا کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی, دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈلاک, جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد آ کر بش نے کہا تھا, جس کی اپنی 2 بیٹیوں کے پبلکلی مسائل سامنے آئے تھے, اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو, گھر بساؤ, گھر بچاؤ. اور اس کے بعد باراک حسین اوباما 15
بلکہ 13 فروری 2015 لائیو اس کا ٹیلی کاسٹ تھا، اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں باراک حسین اوباما نے کہا خدا کے واسطے شادیاں کرو اور گھر بناؤ، گھر بچاؤ۔ گھر بیسک یونٹ ہے معاشرے کا، گھر مضبوط ہوں گے معاشرہ مضبوط ہوگا، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے ہمارے ہاں 1% بھی نہیں ہے جو باہر کے پروردہ ہیں، کئی ایک، اور یہ 1% میں سے کچھ اس قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آنکھیں کھلنی چاہیے۔ آپ اور میں وہی کے ماننے والے ہیں، یا تو بن جائیں، کوئی بننا چاہے تو بنے کافر، اور جائے وہ نیو ایئر لائنس میں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں، جاؤ برہنہ ہو کر ایئر لائن کے لیے سفر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر مسلمان ہو اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور وہاں اسلام کی واضح تعلیمات کو چیلنج کرنے کی بات کی جائے تو ایمان والوں کو کچھ تو ہونا چاہیے۔ بارہ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ایمان والوں کا طرز عمل۔ والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس ہمارے معاشرے میں ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو اس وقت پردے میں جمعے کا خطاب سن رہی ہیں، نماز میں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے ان کا۔ اس دور میں حجاب کا اہتمام کرنا شریعت کا حکم ہے، تفصیلی احکامات ہیں، تفصیل کا بیان کرنے کا موقع نہیں۔ شرعی پردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بک اسٹاک پہ ہمارے ہاں وہ آپ کو تحریری شکل میں بھی مل جائے گا۔ چہرے کا پردہ ہم قائل ہیں، گو کہ بعض علماء امت کی رائے دوسری بھی ہے، مگر وہ بھی چہرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، باقی سارے جسم کو وہ بھی ڈھانپنے کی بات کرتے ہیں۔ اتنا تو مان لو سارے، اگر دین کو ماننے کی بات ہے۔ کوئی اسلام کا انکار کرے تو بحث مختلف ہے، اسلام کا اقرار ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو اسلام کی تعلیمات ہے۔ بہرحال تو چہرے کا پردہ ہمارے استاد نے جی نوید احمد صاحب کا مرتب شدہ ایک پورا کمپائلیشن ہے، جس سے اچھے علماء دین، عالم عرب کے علماء اور دیگر بزرگان دین اور بڑے اہم آرٹیکلز آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ کچھ اعتراضات جو پردے کے حوالے سے چلتے ہیں ان کا جواب بھی وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اس دور میں آج ہماری بہن اور بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی چادر کی کا لحاظ رکھتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس کا لحاظ رکھتی ہے، وہ بہت بڑا مجاہدہ کر رہی ہے۔ اور ہماری اس قوم کی وہ بہنیں بیٹیاں جن کو اس طرح توجہ نہیں ہو رہی، خدا را غور کریں، خدا را غور کریں۔ تم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہو، تمہاری روحانی نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ذرا اس نسبت سے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور امت کے مردوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ نقشہ ہے؟ اما عائشہ کا لباس، بی بی فاطمہ الزہرا کی حیا، یہ نقشہ ہمارے گھروں میں ہے۔ ہماری اپنا نگاہوں کا حفاظت کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری، عورت کے لیے بھی ضروری۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا، زنا کے تمام راستوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی۔ عورت کو مستور رکھنا ہے، عورت کو پردے میں رکھنا ہے، باہر نکلے پردے کا لحاظ رکھے، حجاب کا لحاظ رکھے، اپنا ضرورت کا کام پورا کرے، لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر مغرب سے کچھ مستعار لے کر اور دجالی تہذیب سے کچھ بورو کر کے اگر کچھ کرنے کی کوششیں ہو رہی تو وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ باقاعدہ انگلینڈ میں تو مسائل پیدا ہو گئے کہ عورتوں کو اتنا آزاد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مرد بیچارے ٹینشن میں آ گئے، اب مردوں کو اپنے حقوق کے لیے میدان میں آنا پڑ جائے گا، اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا گیا۔ ظاہری بات ہے عقل پر چلیں گے اور فطرت کے تقاضوں کو فراموش کریں گے اور وحی کی تعلیم کو فراموش کریں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمائے آخری اور 10ویں بات، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، وَالذَّاكِرَاتِ، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس میں بھی ایک نقطہ بعض اہل نے بیان فرمایا، مردوں سے تو کثرت کا تقاضا ہے، عورتیں کم پر بھی ان کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیسے بھلا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو، عورت اپنے شوہر کی فرما بردار تابع دار ہے، ہوم میکر ہے نا، ہوم کو برباد کرنے والی نہیں، میکر ہے، ہوم بنانے والی، گھر بنانے والی۔ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ اس عورت کو، اس بیوی کو یہ اختیار دے گا کل کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہمارے محدود علم میں کوئی ایسی حدیث مردوں کے بارے میں نہیں ہے، انہیں محنت زیادہ کرنی، عورت کے لیے زندگی آسان، سبحان اللہ۔ مرد کے تابع رکھا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ کوئی مولوی کی بات کہے کہ اس کو ٹھکرا رہا ہے، معاذ اللہ، وہ قرآن کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ کوئی ان باتوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔
ان باتوں کو لے کر اسلام کے ماننے والوں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت 34 ہے، مردوں کو قوام بنایا گیا عورت پر، تابع رکھا گیا عورت کے، لیکن اگر وہ بیوی اپنے اس رول کو پوری طرح ادا کرتی ہے ایک ماں، ایک بیوی ہونے کے ناطے، تو اللہ کا دین کے، اللہ کے رسول فرماتے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماں کا رول کتنا بڑا اہم ہے، ہم نے تو عورت کو باہر نکالنے کی باتیں کر ڈالی تو بچے کہاں جائیں گے، وہ گوگل کے پاس جائیں گے، پھر وہ سوشل میڈیا والی باتیں کریں گے، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر کون؟ باپ۔ اتھارٹی میں مرد کو اوپر رکھا، حسن سلوک میں ماں کے رول میں عورت کو اوپر رکھا، سبحان اللہ۔ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کے پیدا ہونے پر منہ نہ بنائے اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے اور ان کی ذمہ داری پوری کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر بتایا کہ ایسے میرے ساتھ ہوں گی۔ حضور فرما رہے ہیں عورت کی تکریم، اگر اجازت ہوتی ترجیح دینے کی تو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا بیٹوں پر، مگر اجازت نہیں، یہاں مساوات برابر کا معاملہ، اگر اجازت ہوتی میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا۔ اور ہم نے 2 بیٹیوں کی حدیثیں تو سنی ہیں، بہنوں کی بھی سن لیں۔ احادیث میں ذکر ہے 3 بہنوں کی کفالت کرنے والا، 3 خالاؤں کی کفالت کرنے والا، 3 پھپھیوں کی کفالت کرنے والا، حضور فرماتے میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ کیا تکریم ہے! باقی اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور جو ظلم ہوتا ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر عورتوں اور بیٹیوں کو، بیویوں کو، بیوہ عورت کو اگر وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ حرام کام ہے، ہم نے بار بار اس پر بات کی ہے۔ ورنی اور کاروکاری کے رسموں کے نتیجے میں یہ وڈیرے جاگیردار عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ معروف ہے، وہ آرا ہم سب کے علم میں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 طلاقوں کو نافذ کروایا تو کوڑے بھی لگواتے تھے۔ ہم نے کہا تھا جنرل مشرف کے دور میں، اور تمام علماء نے کہا تھا کہ سزا دو ان لوگوں کو جو 3 طلاق ایک وقت میں دے کر گھرانوں کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی قانون سازی اس پر نہیں ہوئی۔ سزا دو ان لوگوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، سزا دو ان لوگوں کو جو ونی و کارو کی رسموں کے عنوان سے عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ظلم و ستم عورتوں پر ہو رہا ہے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس کو۔ اور مردوں کو بھی کہا گیا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو مردوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن عورت کو آزادی کے نام پر کھلواڑ بنایا جائے، اشتہاری کھلونا بنایا جائے، اس کو اٹھا کر بل بورڈ پہ تھوپ دیا جائے اور اس کو آزادی کے نام پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے، اس کو بھی اتنا ہی ہم کنڈیم کریں گے اور کرنا چاہیے جتنا کہ اگر عورت کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تعلیمات پر ہمیں مزید یقین اور عمل کی توفیق دے، اور یہ 10 صفات آج ہم نے سمجھی کچھ درجے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔